अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब रंग के इस चैनल पर सही शबाब आपके लिए बहुत सारी दुआएं लेकर आया। और जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके? आप भी सोच रहे होंगे कि सही शबाब जो है वो कभी म्यूज़िक लेके आता है, कभी कोई सिंगर होता है, तो कभी कोई, और कभी वाक़यात पर मबनी कोई न कोई वीडियो अपलोड कर देता है। असल में व्यूअर्स, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को बरता है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये जो तकालीफ होती हैं ना, और नशेब व फराज जो ज़िंदगी के होते हैं, ये इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। इसी तरह का आज जो मैं वाक़या आपके सामने लेके आया हूँ, तकलीफ़ दे भी है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए भी बड़ा खूबसूरत एक पैगाम है। मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर अकील आसिफ। मेरे अपने शहर के लोग इसे जानते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और आज के इस दौर में डॉक्टर हो और वो भी एक अजीम इंसान, कम कम देखने को मिलता है। लेकिन मेरा ये जो यार है, बहुत नेक दिल, इसने कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई। ये हमेशा खिदमत खल्क करता है और अल्लाह का शाकिर रहता है। आज बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ, मुझे कॉल की डॉक्टर साहब ने कि शबाब साहब, आप मेरे क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्यों नहीं, मैं हाज़िर होता हूँ। ये बताता चलूँ कि हमारे फैमिली डॉक्टर भी डॉक्टर अकील आसिफ साहब हैं, और मेरा यार भी है। कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि कभी कभी मैं उसका डॉक्टर बन जाता हूँ, क्योंकि बहुत नेक दिल इंसान है। मैं उनकी कॉल पे चला गया उनके क्लिनिक। वहाँ क्या माजरा देखता हूँ, मुझे कहते हैं शबाब साहब, आप सामने चेयर पे बैठें। ये मेरे सामने एक शख्स बैठा हुआ है, मैंने इसीलिए आपको बुलवाया क्योंकि मैं बिल्कुल मरीज़ों से फ़ारिग हो गया हूँ, और इस वक्त मैंने बहर इस्तकबालिये पे भी कह दिया है कि अगर कोई मरीज़ आता भी है तो थोड़ा सा उसे वेट करवा लें। बड़ा तजस्सुस हुआ कि किस लिए डॉक्टर साहब ने मुझे बुलवाया। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब खैरियत तो है, इस बंदे से मुझे क्या लेना देना है? कहता, शबाब साहब बात यह है कि आप गवाह हैं और इस वक्त आप वॉकर पे चल के आए हैं। मैं माजरत खा हूँ सबसे पहले, कितनी तकलीफ़ दी मैंने आपको। ये जो सामने आपके शख्स बैठा है, इसकी सेहत आपको कैसी लगती है? मैंने कह दिया, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ा फिट है, जवान सा बंदा है, और कमाल है, अल्लाह ने इसे सेहत भी दी है। कहने लगे कि सईद शबाब साहब, ये शख्स मेरे पास हमेशा दूसरे तीसरे रोज़ आता है और मुझे एक तकलीफ़ सी दे के जाता है। पूछा क्या? कहने लगे, हमेशा मैंने इसके मुँह से यही सुना है कि मैं दुनिया का बदनसीब तरीन शख्स हूँ, मैं बहुत कलाश हूँ, और उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहरहाल जो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इनकी खिदमत करता हूँ। लेकिन आज मुझे इस शख्स पे इसलिए भी मुझे थोड़ा-सा गुस्सा भी आया, दुःख भी हुआ। मैंने इसे जब समझाना चाहा कि देखो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हर शख्स के सामने मत ये कहा करो कि मुझे मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, अल्लाह मुझे कुछ नहीं देता। तो इस तरह का जुमला मुझे बड़ी तकलीफ़ दे गया। मैंने इसे कहा कि तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। इस शख्स ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप पागल हो गए हैं। मैं
روز روز رونا اپنا لے کر آتا ہوں. میں نے کہا نا کہ میری خدا سے بنی ہوئی نہیں ہے، اور خدا جو ہے نعوذ باللہ وہ قطعی طور پہ مجھ پہ کوئی کرم نہیں کر رہا. آج میں نے یہ ثابت کرنا ہے آپ کے سامنے کہ یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. اب وہ شخص بھی دیکھ رہا تھا میری طرف بھی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا تماشا رچا دیا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا تماشا ہی بنانا تھا تو مجھے ویسے بتا دیا ہوتا. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پہ شبہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، میں کہاں سے آپ کو امیر لگتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں تم پہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تم کروڑ پتی ہو. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ثابت کریں. اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں جو بھی جمع پونجی کرتا ہوں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، میرے پاس 2 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، میں تمہیں دیتا ہوں. غیر یقینی کیفیت میں وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو میں نے کبھی حلف نہیں اٹھایا، آج اسی لیے میں نے اپنے دوست سعید شباب کو بلایا، اس کے سامنے یہ گواہ رہے کہ میں اپنا سارا اکاؤنٹ خالی کر دوں گا، میں تمہیں دے دوں گا ابھی. لیکن مجھے یہ ثابت کرنے دو کہ تم دنیا کے امیر ترین آدمی ہو، میں تمہیں 2 کروڑ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ چلیں ڈاکٹر صاحب دیں پھر، اور کیا چاہیے مجھے، لیکن میری ایک شرط ہوگی. تم کہتے ہو نا کہ تم دنیا کے غریب ترین شخص ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، اور اللہ پاک کی تم سے بنتی نہیں. کہا کہ ایسے کرو کہ تم اپنا یہ ایک ہاتھ جو ہے، ہاتھ اتنا سا، یہ مجھے کاٹنے دو، تمہیں میں 2 کروڑ دیتا ہوں. یہ سننا تھا کہ وہ شخص تو چھلانگ مار کے کھڑا ہو گیا. کہتے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاگل ہو. کہتے دیکھو بات سنو، میں پاگل نہیں ہوں، میں نے تمہیں 2 کروڑ کی آفر دی ہے اور یہ تمہارا میں نے ہاتھ مانگا ہے. کہتے ڈاکٹر صاحب میں پاگل ہوں کہ آپ مجھے 10 کروڑ دو، میں یہ ہاتھ نہ دوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا تو پھر یہ ہاتھ تمہارے باپ کا ہے، بتاؤ یہ ہاتھ کس نے تمہیں دیا؟ خاموش ہو گیا. کہتے بولو خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بولو یہ ہاتھ تمہیں کس نے دیا؟ تمہارے باپ نے دیا؟ تمہارے آبا و اجداد نے دیا؟ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. تم کیسے کہتے ہو بد نصیب شخص کہ اللہ کی تمہارے ساتھ بنتی نہیں، اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا. دیکھو تم اس وقت کروڑوں کے مالک ہو، ایک ایک اعضا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ پاک نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں. تم اپنے سر کے بال سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخن تک اگر ایک ایک اس رب کی ان عنایات کو دیکھو، اور وہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کی تو تم قیمت ہی نہیں دے سکتے. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم دنیا کے امیر ترین شخص ہو. اپنے اللہ سے معافی مانگو اور جاؤ محنت کرو. تم نکھٹو ہو، نکمے ہو، تم کوئی کام نہیں کرتے، میں تمہاری رپورٹ لے چکا ہوں. اس کے بعد دیکھو سب سے بڑا جو ورد ہے وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور دیکھو وہ تم پہ کتنا راضی ہوتا ہے. اور سعید شباب کو اس لیے بلایا کہ دیکھو وہ شخص اس نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کسی شخص کو کہ وہ دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہے، لیکن وہ اپنی سوچ سے اپاہج نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کا شاکر رہا ہے. اور اس کی ہمت دیکھو کہ وہ شخص اس وقت اس نے اپنا بزنس بھی سنبھالا ہوا ہے اور محنت کرتا ہے. تمہارے پاس اللہ نے تمہیں پورے کے پورے اعضاء تمہیں عطا کیے اور تم ناشکرے ہو. تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو. ویور آپ کو میری یہ بات پتہ نہیں کیسی لگے،
لیکن آج کا یہ وقوع جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ کو سنانا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ آپ بھی موٹیویٹ ہوں اور اس ذات سے اپنی لو لگا لیں، پہچانیں اس ذات کو، اپنے اندر غواصی حاصل کریں، ایک غوطہ تو لگائیں اپنے اندر، اللہ آپ کو اپنے اندر ملے گا آپ کو، اور اس کی جو عنایات ہیں اس کی طرف تو ذرا مڑ کر دیکھیں۔ ٹوٹلی اس واقعے کا تعلق ہم سب کے لیے ہے، یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، نہ ڈاکٹر عقیل آصف کے لیے ہے، یہ آپ سب کے لیے ہے۔ خدا را آپ کبھی مایوس مت ہوا کریں، کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں، محنت کریں، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کریں۔ جو واقعات، جو دکھ تکالیف وہ دیتا ہے، ارے یار اس میں حکمت پوشیدہ ہے، کبھی غور سے دیکھو، سوچو۔ میری لائف کو دیکھو آپ کہ ایکسیڈنٹ میں میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، میرا بازو ٹوٹ گیا، لیکن میرا حوصلہ نہیں ٹوٹا کیونکہ میرا ایمان تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کھڑے پوری زندگی نہیں ہو سکو گے، لیکن یار میں کھڑا ہو گیا ہوں، چل نہیں سکتا تو چل پڑوں گا، میں مایوس نہیں ہوں، واکر پہ چلنا تو سیکھ لیا نا میں نے، اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ واکر بھی چھوٹ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، آپ اپنے رب سے بات کرو یار، مت مانگو کسی سے، سیدھا سیدھا مانگو اپنے رب سے یار، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہو، آپ اپنے رب کے ساتھ لو تو لگا کے دیکھو۔ وہ گیٹ اپ نہیں دیکھتا، وہ آپ کی کبھی داڑھی نہیں دیکھے گا، وہ آپ کو کسی بھی اسلامی حلیے میں نہیں دیکھے گا، وہ آپ کو اعمال کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور مجھے امید ہے میری جتنے بھی ویور جو مجھے چاہنے والے ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، میں جانتا ہوں وہ میری بات کو سمجھتے ہیں اور اپنے اس رب کے ہر وقت شاکر رہو۔ آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہو، آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہو۔